اور ایک حدیث، بہت ساری احادیث نقل کر سکتا ہوں لیکن ایک حدیث سنن دارقطنی میں امام قطنی نے اس کو نقل کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضور شاہ فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر میری شفاعت لازم ہے۔ اب یہ شفاعت کا واجب ہونا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور نے یہی ارشاد فرمایا ہے وجبت لہ شفاعتی، اور دنیا میں جو شفاعت کا واجب ہونا یہ ہے کہ جب وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے اور رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر شفاعت فرما دے تو جو اس نے رب تعالیٰ سے مانگا ہے رب تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کی شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن منیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، قاضی عیاض مالکی نے الشفا میں، قاضی عیاض مالکی وہ عظیم محدث ہیں وہ آپ کہ امام نووی جیسی عظیم محدث شخصیت شرح حدیث میں، حدیث کی جب شرح کرتے ہیں تو ایز اتھارٹی کوٹ کرتے ہیں آپ، وہ قاضی عیاض الشفا شریف میں جو فرماتے ہیں، روایت حضرت عبداللہ بن منیب کے وہ اپنے والد سے روایت، انہوں نے دیکھا رائی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اتا قبر النبی صلی اللہ تعالی وسلم فوقف ورفع یدیہ۔ انس بن مالک صحابی ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ورفع یدیہ، ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ راوی کہتے ہیں حتی ظننت انہ افتح الصلاۃ، میں نے گمان کیا کہ شاید نماز کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو وہاں اس مقام پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا، یہ عمل امت تھا۔ صحابہ کرام اسلاف سے یہ چیز ثابت تھی۔ جیسے اگر بارش نہیں ہوتی تھی، بہت سارا روایات ہیں، بارش نہیں ہوتی، حضور کے وصال کے بعد حضور کی قبر انور پہ جا کے دعائیں مانگا کرتے صحابہ کرام، رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا اور رب تعالیٰ بارش عطا فرماتا۔ امام دارمی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بہت زیادہ روایات ہیں چونکہ میں دعا کے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مقام بھی متبرک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جادیوں کے سامنے جو دعائیں مانگا۔ اور امام ذہبی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، اب کوئی مائی کا لال آپ کا انکار نہیں کر سکتا، امام ذہبی کا، انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو نقل کیا ہے، اور دیوبند کی یہ کتاب ہے عقیدے کی، میں توجہ چاہتا ہوں، یہ عقیدہ آج ان کی کتابوں میں موجود ہے لیکن یہ عقیدہ کیا بیان ہوتا ہے؟ کتابوں میں موجود ہے۔ تصحیح الخیال، تلخیص و ترجمہ تحقیق المقال، دیوبند کی کتاب ہے، اس میں جو روایت پیج 108 میں نقل کی گئی ہے اسماعیل بن یعقوب، اور انہوں نے حوالہ امام ذہبی کا دیا ہے سیر اعلام النبلاء کا۔ اسماعیل بن یعقوب تیمی فرماتے ہیں کہ ابن المنکدر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، اسلاف امت میں سے ہیں، اور کبھی ان پر سکتہ داری ہوتا تو اسی حالت میں کھڑے ہو جاتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر اپنا رخسار رکھ لیتے اور پھر واپس آ جاتے اور فرمایا کرتے آپ کہ جب مجھے باطنی خطرات کا احساس ہوتا ہے، باطنی خطرات شیطان جو باطن میں حملہ کرتا ہے، جو باطن میں ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی وہ خطرات کا مجھے سامنا کرنا ہوتا ہے تو میں قبر مصطفیٰ پہ حاضری دیتا ہوں، میں روضہ رسول
پہ آ جاتا ہوں اور حضور سے مدد طلب کرتا ہوں. پوری امت کا تسلسل ہے یہ. کیا